کے اندر جو ہم نے پرپوزل ان کو دی, جب وہ بجٹ لے کے آئے, پرپوزل بجٹ کا جب آیا تو ہم نے جو پرپوزل دی انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیا, چیزوں کو ایگری کر کے جب بجٹ آیا تو اس کے اندر دوبارہ ہم نے ہر چیز وہ امپلیمنٹ کر دیا جو انہوں نے پرپوزل کے اندر دیا تھا. وہاں پہ جب ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تو ان کے مزاج سے پتہ چلا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پیورٹی نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ چلے. جو ابھی فدا صاحب نے بات کی, بڑی اچھی بات کی, گورنمنٹ کی پیورٹی نہیں ہے. وہ صاحب مفتا صاحب نے ہمیں کہا کہ جناب ہم نے ریئل اسٹیٹ کو نہیں چلنے دینا. اس کو ہماری کافی ڈیبیٹ ہوئی. ہم نے ان کے ساتھ جس چیز کے اوپر بات کی, رینٹل انکم, ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ پلاٹس کے اوپر بھی اب ہم جو ہے رینٹ پے کریں گے. اس طرح آپ ہمارا رستہ روک رہے ہیں کہ کوئی ہم سے پلاٹ ہی نہ خریدے, کوئی باہر سے ریمیٹنس ہی نہیں آئیں گی, کیونکہ باہر سے اگر ریمیٹنس نہیں آئیں گی تو سارا وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ ہوتا ہے, تو کوئی انڈسٹری تو یہاں پہ نہیں لگاتا. تو اگر ریمیٹنس پاکستان میں نہیں آئیں گی تو پاکستان کیسے چلے گا؟ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے, ہم نے پلاٹ نہیں لے کے دینا. تو انڈسٹری تو کوئی بھی اوورسیز یہاں پہ نہیں لگاتا. اس کے اوپر انہوں نے صاف انکار کیا. ہم نے اس کے اوپر بھی احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کیا, کیونکہ ابھی کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ کسی نے کوئی بات نہیں کی, حقائق نہیں پیش کیے. تو میں یہ بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ اپنی آواز اٹھائی ہے. دوسرا, ایڈوانس ٹیکس کے بارے میں بات ہوئی. ایڈوانس ٹیکس پہ بھی انہوں نے ہم سے پرومس کیا کہ ہم اس کی ریٹوں کو نیچے لے کے آئیں گے. گین ٹیکس کی بات ہوئی. گین ٹیکس کے اوپر 4 سال کا ایک ٹائم تھا, اس کو وہ 6 سال پہ لے کے گئے. 5 سال کا مفتا صاحب نے ہم سے پرومس کیا کہ میں بجٹ کے اندر لے کے آؤں گا, اور پھر اس کا جو ہے وہ 6 سال کا انہوں نے بجٹ میں لے آئے اور بعد میں اس کا ٹائم فریم ختم کر دیا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پیورٹی نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ چلے. پنجاب گورنمنٹ سے ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی 2% 1% کروا لی ہم سب نے مل کے. اب جو ہے وہ فیڈرل جو ہے چاہتا ہی نہیں ہے. ابھی ہماری ملاقات میرے صاحب کے ساتھ جو ہے وہ خواجہ سعد عفیق صاحب سے, میاں نصیر صاحب سے ہوئی. گور اجاز صاحب نے جس طرح ذکر کیا اس میٹنگ میں ہم گئے. وہاں پہ میں نے پرپوزل بنا کے جب دی میاں نصیر صاحب کو, اور جس طرح میرے صاحب آپ نے مجھے کہا تھا, میں نے پرپوزل بھیجی اور ٹھیک پرپوزل کے 3 دن بعد نیا ایس آر او آ گیا, اور اس ایس آر او میں کچھ علاقوں کے ایف بی آر ریٹ نیچے آئے اور ڈی ایچ اے کے 70% جو ہے وہ فیزز کے ایف بی آر ریٹ بڑھ گئے. پھر انہوں نے میٹنگ جب کال کی, میں نے وہاں پہ کہا کہ آپ پھر پرپوزل دے دیں. میں نے خواجہ صاحب سے کہا خواجہ صاحب آپ کو پھر پرپوزل دوں تاکہ آپ پھر ایف بی آر ریٹ بڑھا دیں. آپ لوگوں کی پرائرٹی نہیں ہے. آپ نے کیا ہماری بات آگے پہنچائی تھی فائنانس منسٹر کے پاس, ان کی کوئی پرپوزل آئی ہوئی ہے, ہم نے پرپوزل دی ہے, آپ نے نیا ایس آر او بھیج دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے. یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا وہ یہ ریئل اسٹیٹ کو نہیں چلانا چاہتے. ہمیں کوئی انتہائی قدم کی طرف جانا پڑے گا. یہ آپ سارے دوست آج اکٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ہر فورم پہ اپنی تمام حقائق وہاں پہ بتائے ہیں. تمام پرپوزل میاں صاحب کی قیادت کے اندر ہم نے پہنچائی ہیں. فیڈرل ہو جائے یا پنجاب گورنمنٹ ہو جائے, ہم نے تمام پرپوزل بنا کے ہر جگہ پہ پہنچائی ہیں. رہ گئی بات, لیگل ایڈوائزر صاحب نے بھی بڑی زبردست بات کی ہے. ہمارے پاس لیگل آپشن موجود ہے. اگر آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو میں اپنے بزرگوں سے, اپنے سینئر سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم آج آپ یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم لیگل آپشنز اپنی جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کو ہم اویل کریں. ایک یہ والا کام کر لیں آج ہم. دوسرا, اگلا لائبل بنا لیں کہ اگر آپ نے جہاں جہاں پرپوزلز بھیجنی ہے ہم دوبارہ ایک دفعہ بھیج دیں, اور ایک ٹائم فریم جو ہے اس کو لاک کریں. اس ٹائم فریم کے بعد کوئی انتہائی قدم اٹھانا ہے تو جو ہے وہ فیڈریشن میں آپ جہاں فیڈریشن جو حکم کرے ہم سارے مل کے ہمیں احتجاج کرنا ہے. ہمیں جہاں پہ بھی پہنچنا ہے ہم سب مل کے اس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوں. تو یہ میری گزارش ہوگی کہ, اور ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی ایک چیز پہ کام کرنے سے ریئل اسٹیٹ نہیں چلے گا. اگر ریئل اسٹیٹ نے چلنا ہوتا تو اسٹیمپ ڈیوٹی 2% سے 1% ہوئی تو چل جانی تھی. آپ ایڈوانس ٹیکس کم کروا لیں کہ ریئل اسٹیٹ نے نہیں چلنا. آپ گین ٹیکس ایک کم کر دیں, اس کے اوپر کوئی ٹائم فریم آ جائے, نہیں چلے گی. ایک پراپر امیج اس کا چینج کرنا پڑے گا. گورنمنٹ اس کو آن کرے, گورنمنٹ کہے کہ جناب والی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, ریمیٹنس آنی چاہیے. یہ پورے ایک پیکج پہ کام کرنا پڑے گا ہمیں. تو میری گزارش ہوگی اپنے سینئر سے کہ آپ اس کے 2-3 سیکشن بنائیں, لیگل آپشن پہ لیں. دوسرا, کوئی پرپوزل بھیجنی ہے بتائیں, جہاں پہنچانی ہے ہم سارے دوست مل کے پرپوزل بنا کے ہم وہاں پہ پہنچائیں. اور اس کے بعد تیسرا, آپ ایک ٹائم جو ہے وہ لاک کریں
اور اگر ہمیں انتہائی کو قدم اٹھانا پڑتا ہے ہم وہ بھی اٹھائیں. بہت شکریہ آپ کا.